जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद इरफान पीरजादा साहब के साथ, और ये वो हस्ती है जिसके बारे में आज मैंने बड़ा वक्त लेके, इनसे टाइम लेके जो है ना, इनसे गुफ्तगू करने का आज प्रोग्राम बनाया। असल मौजू जो है वो आज हम आपको बताएंगे, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस किस बारे में है वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि बुनियादी तौर पे ये फालिज क्या है, क्योंकि आप फिजियोथेरापिस्ट हैं। ये वाहिद फिजियोथेरापिस्ट हैं जो कानपुर में मारूफ है, और बहुत से ऐसे लोग, मारूफ लोग जिनका मुझे भी नहीं मालूम, वो आपको बताएंगे, जिनकी इन्होंने फिजियोथेरापी की और उनको बाकायदा अपनी मेहनत, लगन, जुस्तजू और बाकायदगी के साथ अपने पैरों पे। होता तो ये है कि मेरा रब करता है, लेकिन इनकी मोहब्बत, इनकी मेहनत जो है वो उसमें शामिल होती है, दुआएं शामिल होती हैं। तो आज हम आपको मिलाते हैं पीरजादा साहब से, डॉक्टर इरफान पीरजादा साहब जी। सूरह तलाक की आयत नंबर 3 है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसको निकाल लेंगे, इंसान को जो मेरे से डर गया, जो मेरी इबादत में आ गया और तकवा इख्तियार कर लिया, उसको हर मुसीबत परेशानी से अल्लाह पाक कहते हैं मैं निकाल लूँगा। तो आज अरशद साहब ने जो मुझे जहमत दी है थोड़ी सी बात करने के लिए, बेसिकली मैं 25 साल से ना डिसेबिलिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा डिसेबिलिटी के बारे में आपको मैं बता दूँ कि 25% है हमारे, मतलब है पूरे वर्ल्ड में कह लें, पाकिस्तान में कह लें। इसमें 4 किस्म की डिसेबिलिटीज़ है। पहली जो है ना वो विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं, जिसको ब्लाइंड भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है हेयरिंग इम्पेयर्ड, जो बच्चे गूंगे बहरे होते हैं। तीसरे नंबर पे मेंटली रिटार्डेड बच्चे, जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, वो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो है ना वो डील करते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं उनको। तो चौथी जो डिसेबिलिटी है वो है फिज़िकली डिसेबल्ड या फिज़िकली हैंडीकैप। तो बेसिकली मैं उस पर काम करता हूँ, फिज़िकली डिसेबल जो है ना, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है ना फालिज है। अर्सा 15 साल से फालिज जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसमें हमने मतलब है कि कोई डाइटरी शेड्यूल अपना ठीक नहीं रखा हुआ, वक्त बे वक्त खाना है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे, हम रिलैक्स नहीं होते, वॉक नहीं करते। तो इसके अलावा ये सारी बेसिक जो मतलब है वजूहत की जो जड़ है ना, वो ये लाइफ स्टाइल बन रहा है हमारा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा टाइम हम निकालें अपने लिए, जिसमें थोड़ी वॉक हो जाए, थोड़ा डाइट के ऊपर। हकीम सईद साहब का कॉल है कि सुबह शाम खाना खाया जाए, यानी सुबह नाश्ता किया जाए, फिर शाम का खाना असर या मगरिब से पहले खा लिया जाए। हम जो है ना लेट नाइट खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ना स्टमक अपसेट हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, और जंक फूड हम ज़्यादा लेने लग गए हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये डे बाई डे बढ़ रहा है हमारे बॉडी में ना। फालिज के ऊपर अब थोड़ी सी बात हो जाए। फालिज की जो ना कई टाइप्स हैं। सबसे पहली जो किस्म है ना उसको हेमीप्लीजिया, स्ट्रोक भी कहते हैं, CVA भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या शुगर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड थिक हो जाता है और वो ब्लड में क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। यही क्लॉटिंग जो है ना वो हार्ट अटैक या एंजाइना का बायस भी बनता है, और यही फालिज का बायस भी बनता है। तो इन तीनों चीज़ों का वही फिर लाइफ स्टाइल अगर हम अपना ठीक कर लें, मतलब है उसको नॉर्मल कर लें, तो बहुत सारी बीमारियों से, यानी परहेज़ से हम काफ़ी बीमारियों से जो है ना बच सकते हैं। तो फालिज में पहला है हेमीप्लीजिया, यानी एक साइड उस पेशेंट की काम नहीं करती, हेड से लेके पाँव तक। दूसरे में मोनोप्लीजिया आ जाता है, जिसमें कोई एक टांग या एक हाथ नहीं काम करता। इसमें तीसरी किस्म बच्चों में आ जाती है, पोलियो पैरालाइज होते हैं, उसको AFP भी कहते हैं, जिसमें दोनों टांगें या दोनों हाथ भी मुतासर हो सकते हैं। ये रीढ़ की हड्डी की बीमारी है बेसिकली पोलियो जो है।
اور اس کے لیے بچوں کو شروع دن سے نا جو ویکسین کا پروگرام چل رہا ہے وہ بچوں کو بر وقت لگانی چاہیے. اس کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ جب تک بچہ 5 سال کا نہیں ہوتا اس کو ویکسین پلاتے رہنا. اس کا ایک فارمولہ ہے کہ اپنے ہیڈ کو رائٹ ہینڈ کو دوسرے کان تک لے جانا ہے. اگر اس بچے کا ہاتھ دوسرے کان کو ٹچ کر رہا ہے تو اس کو بند کر دینی چاہیے. وہ 5 سال کا ہو گیا, ایمونائز ہو گیا. وہ اگر نہیں وہ ٹچ کر رہا دوسرے کان تک تو اس کو ویکسین پلاتے رہنے چاہیے. اس کے لیے ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں, پولیو ٹیمز ہیں, وہ ہر مہینے یا 2-3 مہینے بعد ان کا پروگرام ایک چل رہا ہے ویکسینیشن کا, اور پیدائش کے بعد بھی ویکسینیشن ہے. آج ہم جو جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہیموفیلیجیا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہی بلڈ پریشر, کولیسٹرول یا شوگر یا اوبیسٹی, وزن کا بڑھ جانا, موٹاپے کا ہونا. تو موٹاپا بیسیکلی وہی ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کاربوہائیڈریٹ گروپ زیادہ لے رہے ہیں, میٹھا گروپ زیادہ لے رہے ہیں. اس میں ہم یہ کہ بیلنس ڈائٹ لیں, جو 6 گروپ ہیں خوراک کے, کوشش کریں کہ ان میں سے تھوڑی تھوڑی لیں. اور صبح شام کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری صحت جو ہے نا بہتر رہے گی. اور جو شروع میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا تعلق ہمارا وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس پہ توکل یقین کہ اللہ تعالیٰ جو سارا نظام کائنات چلا رہا ہے اس میں ہم نے ان سے مدد بھی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں. انسان کے 2 دشمن ہیں جو ہر ٹائم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ایک حادثہ اور دوسری بیماری. اس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حفاظت کی دعائیں بتائی ہیں, وہ پڑھنی چاہیے صبح شام, جو بھی بتائی گئی ہیں آپ نے فرمایا. اور اب ارشد صاحب جو سوال جواب کریں گے تھوڑے سا میں اس کا جواب. ہاں جی, تو ڈاکٹر صاحب بہت سے سوالات ہیں لیکن یہ سیشن مختصر کریں گے آج. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے اور بھی سوال کریں گے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ میرا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. دوست جو ہے دیکھتے رہا کیجیے گا اور انشاءاللہ ہم آپ سے باتیں کرتے رہیں گے. لیکن ایک بہت بڑی اہم بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ, ہمیں کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جب میں نے مجھے ڈاکٹر صاحب ملے, وہ میرے اپنے عزیز ہیں, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں وہ کتنی حد تک ٹھیک ہے, وہ میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی حصہ سن ہو رہا ہے, آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, تو آپ زیادہ سے زیادہ یا تو چھینکیں ماریں, چھینک لیں, یا کان میں کوئی ایسی چیز, ناک میں کوئی ایسی چیز ڈالیں جس سے آپ کو چھینک آ جائے. ایسا آپ ضرور کریں کیونکہ ایسا کرنے سے پریشر بڑھ ہوتا ہے اور بلاڈ جو ہوتا ہے وہ دماغ میں نہیں آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں, واک کریں, ریگولر آپ ڈائٹ لیں, اور آپ کوشش کریں جیسے آپ نے کہا کہ ایسی ڈائٹ لیں کہ جس میں آپ کا سارے لیول برابر رہے. اور تیسرا یہ ہے کہ عمر دیکھیں 50+ جب بندہ آ جاتا ہے یا 40+ ہو جاتا ہے تو وہ تمام ٹیسٹ کرواتا رہے اور اپنے مختلف فزیشین ڈاکٹرز کو چیک اپ کرواتا رہے. یہ باتیں تھیں. لیکن سوال یہ ہے, سوال اب پھر وہی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو فالج ہوا ہے, وہ بالکل ہی ناکارہ ہو گئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, مختلف رگڑے دلواتے ہیں, مالشیں کرتے ہیں, جو کہ فزیو تھراپسٹ کے پاس نہیں آتے ہیں, ڈاکٹرز نیورو سرجن کے پاس نہیں جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں بابا بیٹھا ہوا ہے, وہ جناب ہے نا پھوکا بھی مارتا ہے اور جناب بڑا زبردست مالش کرتا ہے اور پھر وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے تو آپ اپنے گھر میں نا بلڈ پریشر اپریٹس, بی پی اپریٹس رکھیں, گلوکومیٹر رکھیں, شوگر والا جو آلہ ہوتا ہے, اور ریگولر اپنا خود چیک اپ بھی کرتے رہیں گے. چیزیں مسٹ ہیں دونوں, اور گھر کے ہر بندے کو چیک کرنی آنی چاہیے کہ بلڈ پریشر نارمل کتنا ہوتا ہے. نارمل 120/80 ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک فارمولہ دیے, مختلف فارمولے ہیں کہ اگر ایج میں 90 جمع کر دیا جائے تو جو اس وقت آئے تو وہ آپ کا بلڈ پریشر ہوتا ہے. بہرحال ہر صورت میں 160 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور 100 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. یہ ہائپر ٹینشن کی طرف پھر ہم جانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ 160 سے نیچے رکھیں اور 100 سے نیچے رکھیں, 80-90 کے درمیان. یہ روز ہم اپنا چیک کریں. اور شوگر جو ہے نا وہ گلوکومیٹر میں ہم گائے بگائے چیک کریں جو بندے نارمل بھی ہیں. اس کے بعد اس کا 3 مہینے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c, وہ کسی اچھی لیب سے کرایا جائے, اور ہمیشہ مستند ڈاکٹروں سے رابطے میں رہنا چاہیے. تو اس میں آج کل گوگل میں بہت سے پروگرام ہیں, اویئرنیس تو بہت ساری ہے, تو اس سے معلومات بھی ہم لیتے رہیں, گائیڈنس وہاں سے بھی لیتے رہیں.
بیسیکلی وہی ہے، لائف اسٹائل ہم اپنا ٹھیک کریں تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے نا بچ سکتے ہیں، اسٹروک سے، ہارٹ اٹیک سے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا، آپ کا بےحد مشکور ہوں۔ آپ نے ہمارے ادارے کے لیے ٹائم نکالا، وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ ہم اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان سب کو گاہے بگاہے آپ کے حوالے سے آگاہی دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ جڑے رہیے گا، دیکھتے رہیے گا۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست دعا میں یاد رکھیے گا۔ محمد ارشد۔ السلام علیکم۔ واہ۔